بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اور اس کی تلاوت کے فضائل کے متعلق احادیث پڑھ رہے تھے۔ دیکھیے حدیث نمبر 8، عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نبی پاک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، یقول اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من شغلہ القرآن و ذکری ام مسئلتی، جسے مشغول کر دیا قرآن پاک اور میرے ذکر نے، کس چیز سے؟ ام مسئلتی، مجھ سے سوال کرنے سے، یعنی جس سے قرآن پاک اور میرے ذکر نے مجھ سے مانگنے سے روک دیا۔ من شغلہ، جسے مشغول کر دیا، القرآن و قرآن پاک نے، و ذکری اور میرے ذکر نے، ام مسئلتی، مجھ سے سوال کرنے سے، یعنی وہ قرآن کی تلاوت کرنے یا ذکر اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ سے سوال نہیں کر پاتا، اعطیتہ، میں اسے عطا کرتا ہوں، افضل ما اعطی السائلین، اس سے زیادہ جو کہ میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، یعنی جس بندے کو قرآن پاک یا میرے ذکر نے مجھ سے مانگنے سے روک دیا تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ دیتا ہوں۔ وفضل کلام اللہ سبحانہ وتعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ تعالی علی خلقہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام کی فضیلت علی سائر الکلامی، سارے کلام پر، کفضل اللہ تعالی، ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کی فضیلت علی خلقہ، اپنی مخلوق پر، اللہ تعالی کے کلام کی فضیلت سارے کلام پر ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر، یعنی قرآن پاک کی فضیلت ایسے ہی ہے۔ حدیث نمبر 9، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، بے شک وہ شخص، ان الذی، بے شک وہ شخص، لیس فی جوفہ، جس کے پیٹ میں نہیں ہے، یعنی جس کے دل میں نہیں ہے، شیء من القرآن، قرآن میں سے کچھ بھی، یعنی جسے قرآن پاک میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہے، قرآن پاک میں سے کچھ بھی یاد نہیں ہے جسے، کالبیت الخریب، تو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 10، ان عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، کہ نبی پاک نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورقا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، یعنی قرآن پڑھنے والے سے، قرآن پر عمل کرنے والے سے کہا جائے گا، اقرأ، تو پڑھ، ورقا، اور چڑھ، یعنی پڑھتا جا اور آگے بڑھتا جا، منزل طے کرتا جا، چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور تو ترتیل کے ساتھ پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، ورتل، اور تو ٹھہر ٹھہر کر، رک رک کر، ترتیل کے ساتھ پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ تو دنیا میں ترتیل کیا کرتا تھا، ترتیل سے پڑھا کرتا تھا، فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، بے شک تیری منزل وہاں ہوگی جہاں، عند آخری آیتن، تیرے آخری آیت کے پاس ہوگی جسے تو پڑھے گا، یعنی بے شک تیری منزل وہیں ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی، یعنی تو آخری آیت جہاں پڑھے گا وہیں تیری منزل ہوگی۔ اِنَّ مَنزِلَتَكَ، بے شک تیری منزل، عند آخری آیتن، تیرے اس آخری آیت کے پاس ہوگی، تیری اس آخری آیت کے پاس ہوگی، تقرؤها، جسے تو پڑھے گا۔ رواہ ابو داؤد والنسائی والترمذی، اس ابو داؤد، امام نسائی اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وقال حدیث حسن صحیح، امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ جو ہے حدیث حسن صحیح ہے۔
حدیث نمبر 11 عن معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من من قرأ القرآن، جس نے قرآن کی تلاوت کی، جس نے قرآن پڑھا، وعمل بها وعمل بما فیہ، اور اس پر عمل کیا جو اس میں ہے، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، البس اللہ والدیہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے والدین کو پہنائے گا، کیا پہنائے گا؟ تاجن، ایسا تاج، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا، البس اللہ والدیہ تاجن یوم القیامہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائے گا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنائے گا، ضوءہ، جس کی روشنی، احسن من ضوء الشمس، سورج کی روشنی سے اچھی ہوگی، سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، جو سورج کی جو روشنی فی بیوت الدنیا، دنیا کے گھروں میں پڑتی ہے، دنیا کے گھروں میں پڑنے والی سورج کی روشنی سے جس تاج کی روشنی اچھی ہوگی، زیادہ ہوگی۔ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، تو تمہارا کیا گمان ہے، تمہارا کیا خیال ہے، فما ظنکم، تو تمہارا کیا خیال ہے، بالذی، اس شخص کے بارے میں، عمل بہذا، جو اس پر عمل کرے، یعنی جو بندہ قرآن پڑھے اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کرے، تو اس کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا قیامت کے دن جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو جو بندہ خود عمل کرنے والا ہوگا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کا مرتبہ رتبہ اور بھی زیادہ ہوگا۔ رواہ ابو داؤد، اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک منٹ، حدیث نمبر 12 ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی پاک سے روایت کرتے ہیں، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، فإن اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، لا يعذب قلبا، بے شک اللہ تعالی ایسے دل کو عذاب نہیں دے گا، وعى القرآن، جس میں قرآن محفوظ ہو، جس نے قرآن یاد کیا ہو، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے دل کو عذاب نہیں دے گا، جس سے مراد اس کو عذاب نہیں دے گا جس نے قرآن یاد کیا ہو، جس کے دل میں قرآن ہو، وعى القرآن، جس نے قرآن یاد کیا ہو، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، ارے یار کیا ہو رہا ہے، وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ، بے شک یہ قرآن، مَأَدَبُ اللَّہ، اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، معدب کہتے ہیں ضیافت کو، اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے، فمن دخل فیہا، تو جو اس میں داخل ہو گیا، جو اللہ کے دسترخوان میں داخل ہو گیا، فہو آمن، تو اس نے امان پا لیا، تو وہ امان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ من احب القرآن، اور جس نے قرآن سے محبت کی، جو قرآن سے محبت کرتا ہے، فل یبشر، تو اس کے لیے خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 13 دیکھیے، حدیث نمبر 13 ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اجلال اللہ، بے شک اللہ کے اکرام میں سے، اللہ کی تعظیم میں سے یہ ہے، کیا؟ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، یعنی تعظیم کرنا مومن، بوڑھے مومن کی، شیبہ کہتے ہیں بوڑھے کو، ٹھیک ہے، اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بوڑھے مومن کی، یعنی بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا، یہ اللہ کے اجلال میں سے ہے، اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ وحامل القرآن غیر الغال فیہ والجافی عنہ، اور حامل قرآن کی تعظیم کرنا، ایسے حامل قرآن کی تعظیم کرنا جو اس میں غلو کرنے والا نہ ہو، جو اس میں حد سے زیادہ بڑھنے والا نہ ہو اور اس میں کم کرنے والا نہ ہو۔ حامل قرآن سے مراد ایسا عالم جو قرآن پر عمل کرتا ہو، ایسے
قرآن کا جانکار، قرآن کو جاننے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، جو قرآن میں زیادتی یا کمی نہ کرتا ہو، اس کی تعظیم کرنا، اس کی عزت کرنا بھی یہ اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اور عادل سلطان کی تعظیم کرنا یہ بھی اجلال اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں سے یہ سب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں جو ہیں، یعنی بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا، اور ایسے قرآن کو، ایسے عامل قرآن، یا پھر یوں سمجھ لیجیے عالم، یہاں حامل قرآن سے مراد عالم دین ہے، جو قرآن کو اس کے معنی مفہوم سے سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور ایسے صاحب قرآن کی عزت کرنا جو اس میں کمی زیادتی نہیں کرتا، اور عادل سلطان کی عزت کرنا، یہ سب اللہ کے تعظیم میں سے ہے، اللہ کی عزت میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 13 گیا نا، حدیث نمبر 14 دیکھیے۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، آپ نے فرمایا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے شہداء میں سے دو لوگوں کو جمع فرماتے۔ قتل احد، احد کے مقتول، جو احد میں شہید ہوئے، احد کے شہداء میں سے دو لوگوں کو جمع فرماتے۔ ثم یقول، پھر آپ فرماتے، پوچھتے، ایہما اکثر اخذا للقرآن، ایہما، ان دونوں میں سے کون، اکثر اخذا للقرآن، ان دونوں میں سے کون زیادہ قرآن لینے والے میں سے ہے، ان دونوں میں سے کون زیادہ قرآن لینے والا ہے، مطلب یہ کہ کسے زیادہ قرآن یاد ہے، کون زیادہ قرآن کا عامل ہے۔ ایہما اکثر اخذا للقرآن، ان دونوں میں سے کون زیادہ قرآن کا عامل ہے۔ فَإِنْ أُشِيرَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، بس اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا، فَقَدَّمَهُ فِي اللَّحَدِ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے لحد میں پہلے اتارتے، اسے مقدم کرتے، لحد میں اسے مقدم کرتے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کی۔ حدیث نمبر 15، ان عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، انہما قال، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث، لا یفقہ، وہ نہیں سمجھتا، من قرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، فی اقل من ثلاث، 3 دن سے کم میں، یعنی جو بندہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے مراد قرآن ختم کرتا ہے، پورا قرآن پڑھتا ہے، وہ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 دن سے کم میں قرآن پڑھنا منع ہے، منع نہیں ہے، قرآن پاک اصل جو ہے ہدایت کے لیے ہے، تو اسے سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے قرآن پاک کی، تاکہ ہمارے لیے وہ نمونہ حیات ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ جو ہے قرآن پاک میں مذکور ہے، تو قرآن پاک ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو سمجھ کے ظاہر سی بات ہے 3 دن میں ختم کرے گا تو 10-12 دن میں پڑھے گا، سمجھے کیسے؟ خیر، حدیث نمبر 16، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ نبی پاک سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، قال، ارے یار، تعاہدوا ھذا القرآن، اس قرآن کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے، تعاہدوا یعنی حفاظت کرو، ھذا القرآن، اس قرآن کی حفاظت کرو، فوالذی نفس محمد بیدہ، تو پس اس ذات کی قسم، والذی، اس ذات کی قسم، واو قسمیہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فوالذی نفس محمد بیدہ، بس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لہو اشد تفلتاً من الابل فی عقلها، بے شک قرآن
زیادہ جانے والا ہے ایسی اونٹنی سے جو بندھی ہوئی ہے، یعنی بندھی ہوئی اونٹنی سے زیادہ قرآن جانے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے، اگر قرآن کو نہ پڑھا جائے تو قرآن جو ہے اس سے زیادہ، اس سے جلدی جو ہے چلا جاتا ہے۔ تو جو حافظ قرآن یاد کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قرآن بار بار پڑھیں۔ قرآن رسیوں میں بندھے ہوئے اونٹ سے زیادہ بھاگ جانے والا، یعنی دماغ سے نکل جانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 17 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثل صاحب القرآن کمثل صاحب الابل المعلقتی، بے شک صاحب قرآن کی مثال، یعنی قرآن کو یاد کرنے والے کی مثال اس طرح کمثلی صاحب الابل المعلق، یعنی بندھے ہوئے اونٹنی کی طرح ہے، ان عاہد علیہا، اگر اس کی حفاظت، باندھے ہوئے اونٹنی والے کی طرح ہے، یعنی جو اونٹنی کو باندھے ہوئے اونٹنی کے مالک کی طرح ہے، ان عاہد علیہا، اگر اس کی حفاظت کی جائے، امسکہا، اگر وہ اس کی حفاظت کرے گا، امسکہا تو اسے روکے گا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا، اور اگر اسے وہ آزاد چھوڑ دے گا، ذہبت، تو وہ چلی جائے گی۔ جس طرح بندھی ہوئی اونٹنی کو اگر اس کا مالک اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو بندھی ہوئی اونٹنی جو ہے وہ کوشش کر کے وہاں سے نکل سکتی ہے، حالانکہ بندھی ہوئی ہے پھر بھی کوشش کر کے نکل سکتی ہے۔ اس طرح جو ہے صاحب قرآن اگر قرآن کو محفوظ کرنے کی کوشش نہ کرے، قرآن کو یاد رکھنے کی کوشش نہ کرے، تو قرآن جو ہے اس کے دل سے نکل جائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو جو بھی احادیث پڑھی گئی سمجھ میں آئی ہوگی۔ قرآن پاک اور احادیث کا مطالعہ کریں، کیونکہ مسلمان کے لیے قرآن پاک اور احادیث یہ نمونہ حیات ہے، اس میں زندگی گزارنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک اور احادیث کا مطالعہ کریں، احادیث کی شرح کے ساتھ اور قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔